علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے بہت سارا سامان جہیز کی فارم میں چھوڑا ہے، ان چیزوں اور دیگر استعمال کی چیزوں کا کیا کریں؟ دیکھیں جی، جہیز میں جو چھوڑا ہے ظاہر ہے اس کی مالکن ہے نا. شادی کے بعد عموماً جو عورت کو زیورات بھی ملتے ہیں خاوند کی طرف سے یا اپنے میکے کی طرف سے یا اپنے سسرالیوں کی طرف سے، اس کی مالک تو وہی عورت ہوتی ہے اور زکوٰۃ بھی اسی نے دینی ہے. خاوند تو کرٹسی میں دے رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہاں سے دے، وہ کماتی نہیں ہے. سر زیور کو تڑائے اور دے، جب تک وہ دے کے 7.5 تولے تک نہ پہنچ جائے. 7.5 سے جب کم ہو جائے پھر زکوٰۃ بھی کوئی نہیں، جوڑ کے رکھے. جیسے ہی 7.5 تولے پہ پہنچا زکوٰۃ شروع، پلنٹی شروع. وہ خاوند دے رہا ہوتا ہے کرٹسی میں، اصولاً اس کو دینی ہے. تو مالک وہ ہے. مرنے کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اور اگر اس کی اولاد نرینہ نہیں ہے تو اس مرنے والی عورت کے بہن بھائیوں کو بھی وراثت کا حصہ جائے گا، اور اگر اولاد نرینہ ہے پھر اولاد میں اور اس کے ماں باپ میں اور اس کے خامن میں تقسیم ہوگی. ماں باپ نہیں ہے تو پھر باقی اس طرف تقسیم ہوگی. جہیز کی مالک عورت مرنے کے بعد اس کی جائیداد اسی طریقے سے تقسیم ہوگی. اب بعض اوقات یہ ہے کہ اس کی چوڑیاں آ گئی ہیں، کوئی لپسٹک آ گئی ہے، کوئی چوڑی دان آ گیا ہے، کوئی ڈریسنگ ٹیبل آ گیا ہے. ظاہر ہے ان سب کی ورث لگوانی ہوگی، ان ساری چیزوں کو لیکوڈیٹ کرنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں جی ایک مکان ہے جی ان کے کریے، بیچے. وہ کہتے ہیں بیچے بھی نہ اور ہمیں وراثت تقسیم کر دیں. کیسے کر کے دیں؟ قبریں ایک جتنے نہیں ہوتے، قبروں کی ورث ایک جتنی نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں؟ وراثت تقسیم ہونے کے لیے اس کا لیکویڈیٹ ہونا یعنی مال کی شکل میں آنا ضروری ہے. الا یہ کہ آپ میں سے کوئی غریب ہے تو باقی امیر بہن بھائی اس کے حق میں دستبردار ہو کے اس کو مکان دے دیں. لیکن وہ مشکل جاتی ہے ایسے بعض اوقات. 3 مرلے کے مکان میں 3 فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں. جب ایک کا کوئی مر جاتا ہے اور وہ وراثت تقسیم ہو تو تینوں بے گھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جو پیسے ملنے 1 مرلے کا مکان تو نہیں وہ خرید سکتے. تو پھر وہ تقسیم بھی نہیں کرتے، ادھر ہی بیچ میں وہ کھچڑی پکی رہتی ہے. دوسری تیسری نسل میں جا کے پھر اتنے سارے اس کے وہ نکل آتے ہیں کہ وہ جناب وہ وکیلوں کی نوکری لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، عدالتیں بعد ہی اسی وجہ سے ہیں. اتنے بندوں کے سائن، ایک بندہ مس ہو جائے پھر وہ جیسے سانپ کاٹ جاتا ہے 99 میں جا کے پھر 0 پہ آ جاتے ہیں. ایک بندہ بھی غائب ہو جائے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. پھر وہ مختار نامے اکٹھے کرتے ہیں، پھر کوئی بعض لوگ دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں، بعض دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہوتے ہیں. بہت عذاب بنتا ہے. اس عذاب سے چھٹکارے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً ایگزیکیوٹ کر لیا کریں. جیسے ہی آپ لیٹ کرتے ہیں نا تو یہ پرابلم در پرابلم ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہو.